بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر یعنی گناہوں پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی پر بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک رات تمام رات وامتاز الیوم ایھا المجرمون، یہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائے اور غیر مجرم الگ ہو جائے۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا ہے، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا تو کہہ لو، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے، کیا شک ہے۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سی کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ فضائل ذکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کی مشقت جھیلنے سے ڈرتا ہو، کہ راتوں کو جاگنے اور عبادت میں مشغول رہنے سے قاصر ہو،
یا بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو، مشکل ہو، یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہو، اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کہ اللہ کے نزدیک یہ کلام پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فائدہ: کس قدر اللہ کا فضل ہے کہ ہر قسم کی مشقت سے بچنے والوں کے لیے بھی فضائل اور درجات کا دروازہ بند نہیں فرمایا۔ راتوں کو نہیں جاگا جاتا، کنجوسی سے پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا، بزدلی اور کم ہمتی سے جہاد جیسا مبارک عمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی اگر دین کی قدر ہے، آخرت کا فکر ہے، تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر بھی کچھ نہ کما سکے تو کم نصیبی کی سوا اور کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام 4 کلمے ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں پڑھے، کوئی خاص ترتیب نہیں، کہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ کلمے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ فائدہ: یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں بھی یہ کلمے کثرت سے وارد ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں ان کا حکم، ان کی ترغیب وارد ہوئی ہے، چنانچہ پہلی فصل میں بھی مفصل بیان ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عیدوں کو ان کلموں کے ساتھ مزین کیا کرو، یعنی عید کی زینت یہ ہے کہ ان کلموں کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہی کے حصے میں آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ نماز روزے میں تو یہ ہمارے شریک ہیں، کہ ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی، اور مالدار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھو، اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک انہی اعمال کو نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ان حضرات نے شروع کر دیا، مگر اس زمانے کے مالدار بھی اسی نمونے کے تھے، انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا۔ تو فقراء دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، ان کو کون روک سکتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں بھی اس طرح یہ قصہ ذکر کیا گیا، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقے کا قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ ایک مرتبہ کہنا صدقہ ہے، بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ، بیوی سے ہم بستری میں اپنی شہوت پوری کریں اور یہ صدقہ ہو جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حرام میں مبتلا ہو تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور ہوگا۔ ارشاد فرمایا اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے صحبت کرنا کہ حرام کاری سے بچے، ثواب اور اجر کا سبب ہے۔ اسی قصے کی ایک دوسری حدیث میں اس اشکال کے جواب میں کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شہوت کا پورا کرنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے کہ بتاؤ اگر بچہ پیدا ہو جائے، پھر وہ جوان ہونے لگے اور تم اس کی خوبیوں کی امید باندھنے لگو، پھر وہ مر جائے، کیا تم ثواب کی امید رکھتے ہو؟ عرض کیا گیا کہ بے شک امید ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو پیدا کیا؟ تم نے اس کو ہدایت کی تھی، تم نے اس کو روزی دی تھی؟ بلکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، وہی روزی عطا کرتا تھا۔ اسی طرح صحبت سے تم نطفے کو حلال جگہ رکھتے ہو، پھر اللہ کے قبضے میں ہے، چاہے اس کو زندہ کرے کہ اس سے اولاد پیدا کرے، یا مردہ کرے کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب بچے کے پیدا ہونے کا سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔
فضائل رمضان۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں، اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تفاخر اور تقابل والے آوے اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلاوے، فخر کی بات نہیں۔ تحدیث بن نعمہ کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسرے سے تلاوت میں بڑھ جاوے، خانگی کاروباروں کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمت سے قبول فرماوے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔